बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों और साथियों, मैं हूं शहजाद चौधरी मारगला न्यूज़ के साथ। उम्मीद है बखैर होंगे, खुश व खुर्रम होंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात क्या हुई कि अफवाहों के भी तूफ़ान जो हैं वो खड़े हो गए हैं। उन अफवाहों में कितनी हकीकत है और उसमें क्या प्रोपेगेंडा है, ये बड़ा अहम है। इसमें क्या चीज़ चल रही है जिस पर आज हम बात करेंगे, वो इंतहाई अहम है। वो किसी सूरत भी जो है वो छोड़ने वाली नहीं है। वो नुक्ता है कि क्या पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के हाथों दोबारा इस्तेमाल होने जा रहा है। कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि पाकिस्तान अमेरिका के हाथों एक दफ़ा फिर बिक गया है और पाकिस्तान अमेरिका के लिए वही किरदार अदा करेगा जो उसने अफ़गानिस्तान के लिए किया था। इन बातों में कितनी हकीकत है। और दूसरा, हम आपको इस व्लॉग में जो हमारे 20 से 30 साल की उम्र के दरमियान के लोग हैं जो इससे पहली तारीख नहीं जानते, उनकी इंतहाई दिलचस्पी के लिए हम कुछ बातें आपको बताएंगे कि अमेरिका ने वाकई पाकिस्तानी हुक्मरानों को या पाकिस्तान को किन किन अहम तरीन मौक़ों पर इस्तेमाल किया। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर कालम निगार और तजियाकार सैयद ज़ुल्फ़िकार अली शाह। आइए उनसे ज़रा तारीख भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। शाह जी कैसे हैं आप? ठीक है शाह जी। जो मुलाकात हुई है फील्ड मार्शल की और डोनाल्ड ट्रंप की, तो सफ़े मातम तो भारत में भी है और यहाँ भी है कुछ लोगों में, सेम पेज पे वो दोनों। अच्छा, अब हम उधर नहीं जाएंगे, हम ये देखेंगे कि ये जो इस वक्त लोग कह रहे हैं जी कि पाकिस्तान की अमेरिका को अचानक ज़रूरत क्यों पड़ गई, क्यों मोहब्बतें जाग गईं, क्या अमेरिका पाकिस्तान को ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने जा रहा है? जैसे बात ये आ जाती है कि मुझे एक चीज़ बताएं, एक इसी रुख के ऊपर हम क्यों सोचते हैं कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करने जा रहा है जी, ठीक है ना। एक ये इस रुख के अलावा भी तो बहुत से रुख है ना। एक चीज़ के मकसद एक सूरत हाल होती है, उसके बहुत से पहलू होते हैं जी बिल्कुल। तो हम किसी और पहलू पे क्यों नहीं सोचते। इस मुलाकात के फ़ौरन बाद वेरी नेक्स्ट डे न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो स्टोरी शाया की है उसमें यह कहा है कि जनाब ट्रंप जो है वो आने वाले दिनों में ईरानी क़यादत को वाइट हाउस में इनवाइट करेंगे और ईरानी क़यादत आ भी जाएगी। अच्छा ठीक है। अच्छा, ये स्टोरी और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान है कि पाकिस्तान ईरान को हमसे ज़्यादा जानता है या बड़ा बेहतर तरीके से बेहतर जानता है। ठीक है। इन दोनों को अगर आप मिला के देखें तो इसका मकसद ये भी तो हो सकता है ना, अगर मकसद हालात ये भी तो हैं कि ट्रंप जिस तरह स्टोरी है कि जनाब वो ईरानी क़यादत को इनवाइट करेंगे वाइट हाउस के फील्ड मार्शल साहब जो हैं वो आएँ और पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत जो है वो ईरान जाए जी, ठीक है, और उन्हें जाके कायल करे। और उसके बाद और फिर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, अगर इस चीज़ की हामी फ़र्ज़ करें फील्ड मार्शल साहब हामी भर के आए हैं अमेरिका के अंदर, तो बैक चैनल के ऊपर कुछ ना कुछ यहाँ पे काम हुआ होगा उसके बगैर नहीं हो सकता। ऐसा नहीं होता। हाँ जी, हाँ, क्योंकि बगैर उसके ये नहीं होता कि ये ओके जी ठीक है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, ये भी तो पहलू आप हो सकते हैं ना। ठीक है, अगर ये ऐसा होता है तो ये बहुत बेहतर है। उसकी वजह यह है कि ठीक है, ईरान का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, उसकी अस्करी क़यादत जो है वो पहले हल्ले में उनको शहीद किया गया है, लेकिन उसके मुकाबले में इंतहाई गैर मुतवक्को तौर के ऊपर चौधरी साहब इजराइल का नुकसान नहीं थी मगरबी दुनिया और अमेरिका सर रो रहे हैं, सफ़े मातम बिछा हुआ है। वो यहाँ तक उनके लोग जुलूस जल से निकाल रहे हैं, जो वीडियोज़ आ रही हैं कि रहम ईरान और पाकिस्तान को भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान रोको, तुम ही रोक सकते हो, जंग रोकने में किरदार अदा करो। तो सर वहाँ जबकि ईरान के लोग जश्न मना रहे हैं अपनी फतह पे, यानी इजराइल ने तो कहा ही कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है बार बार कि तेहरान के लोग तेहरान छोड़ दें, लेकिन वो नहीं छोड़ रहे। नहीं, वो छोड़ रहे हैं। हाँ, वो माशाल्लाह उनके अंदर अज़म है, हौसला है, सारा कुछ है। वो तेहरान की सड़कों के ऊपर जश्न मनाते हैं, जब तेहरान के अंदर भी बहुत ज़्यादा तबाही हुई है। ठीक है, तो ये भी तो एक हो सकता है कि पाकिस्तान को किसी पॉजिटिव किरदार के लिए जो है ना, मस्बत किरदार अदा करने के लिए ट्रंप ने कहा हो। तो शाह जी, जो आपने मौका बड़ा अच्छा पेश किया, इसके हक में आप क्या दलील फिर पेश कर सकते हैं कि क्या पाकिस्तान बदलते हुए जो सिनेरियो बदला है पाक भारत जंग के बाद, तो क्या दुनिया पाकिस्तानी फ़ौज को और पाकिस्तान को बहसियत एक अहम तरीन मुल्क के वजन देना शुरू हो गई है? अच्छा, इससे पहले मैं जो आपने कहा ना कि मकसद क्या पाकिस्तान दोबारा या अमेरिका के लिए यूज़ होना, मकसद यूज़ होगा, तो अगर इजाज़त दे तो मैं थोड़ा सा उसके ऊपर कुछ कहूँगा। नहीं शाह जी, मैं पहले इसी सवाल का फिर उधर जाते हैं। अच्छा, क्या आपने किया कि मैंने पूछा था कि आपके पास फिर क्या सॉलिड रीज़न होगी कि सर वो पंजाबी में क्या कहते हैं कि डाले दी सती भी 100 विक दी है। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखें, बल्कि इंटरनेशनल ट्रूथ है कि नाकामी हमेशा बांझ होती है और कामयाबी के 100 माई बाप जो है ना वो बन जाते हैं। ठीक है, तो नॉट ओनली अमेरिका, सिर्फ अमेरिका नहीं,
سر پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیں نا کہ پاکستان کی جس طرح امیج بنی ہے جی ٹھیک ہے، سعودی عرب، برطانیہ، آذربائیجان، ٹرکی، مقصد کہاں انہیں ایک لک ملی ہے پاکستان کی، ایک امیج جو ہے کہ ہے پاکستان نے اپنے سے 10 گنا بڑے دشمن انڈیا کے ساتھ، جس کی بڑی دقت پاجان، ان کا بجٹ 25 ارب، ہمارا 5 ارب. آپ یہ دیکھیں نا ابھی بالکل ٹھیک ہے، رافیل طیارے، وہ اسرائیل دا وہ ڈیفنس ٹیکنالوجی اور ڈیفنس سسٹم اور پتہ سر سارے کا سارا دبردوس ہو گیا رہ گیا، اور 5 گھنٹے کے اندر پاجان وہ تھرڈ زمین پہ گرا ہے، اور کہتے ہیں کہ اس نے ٹرمپ کے آگے ہاتھ جوڑ دیا کہ خدا کا واسطہ ہمیں بچاؤ، ہم مارے گئے. ٹھیک ہے، تو ٹرمپ پھر مودی کی اور انڈیا کی فیس سیونگ کے لیے آیا ہے، وہ صلح کرانے نہیں آیا، فیس سیونگ کے لیے آیا. ورنہ تو آپ دیکھیں نا پہلے وہ کیا کہہ رہا تھا، وہ دونوں دی 1.5 ٹھیک ہے دشمنی ہے. تو سر یہ ایک پاکستان نے جس طرح کامیابی حاصل کی ہے، اور اس کے بعد پھر پتہ کیا ہوا ہے کہ ٹرکی ٹیکنالوجی دے رہا ہے، چائنا کی طرف سے آ رہی ہے. تو سر پاکستان کی ایک جسے کہتے ہیں نا ورتھ بنی ہے، اور خاص طور کے اوپر ساؤتھ ایشیا کے اندر. اب ساؤتھ ایشیا کا جسے کہتے ہیں نا کہ ایک لیڈر کے طور کے اوپر پاکستان جو ہے نا وہ رائزنگ پوزیشن میں ہے. اچھا شاہ جی، آپ باتیں ہیں کہ جیسے آپ نے اپنا نقطہ نظر دیا، بڑا مدلل دیا. اب سوال جو پیدا ہوتا ہے وہ دوسری جو نقطہ نظر ہے ان کی طرف سے کہ دیکھیں پاکستان امریکہ کے لیے کس طرح استعمال ہوتا رہا ہے اور اپنے ہمسایوں کے خلاف ہوتا رہا ہے. اس کی بھی ایک بڑی لمبی تاریخ ہے نا، جو وہ کہنے والے پھر ایوب خان سے لے کے شروع کرتے ہیں نا کہ جب ایوب خان نے پہلی دفعہ امریکہ کا ساتھ دیتے ہوئے اڈے دیے تھے. شاہ جی اس پہ بارے میں کیا کہیں گے؟ میں وہ آپ نے ہسٹری کہا تو اگر آپ اجازت دیں تو تھوڑا سا میں بیان جی ضرور ضرور. کہ ایک تو یہ بھی لوگ کر رہے ہیں کہ جو ہو جی جنرل صاحب گئے ہیں تو اتنا اچھا استقبال تھا یہ وہ. تو سر وہ یوٹیوب کے اوپر میرے حال میں ویڈیو پڑی ہوئی ہے کہ جب ان کو مطلب ہوتا ہے نا تو کینیڈی صاحب اور جناب ایوب خان صاحب جیپ کے اندر سوار ہیں، اور امریکن عوام دونوں طرف سڑک کے کھڑے ہو کے ان کے اوپر جناب تالیاں، کلیپنگ اور پول، اور یہ استقبال ایوب خان صاحب کا ہوا تھا. اور ایوب خان صاحب ان کے پرسنل سوئمنگ پول میں ہاں جی تیراکی کرتے ہوئے بھی پائے گئے تھے، جیکولن کیڈی کے ساتھ. ہاں جی پائے گئے تھے، میں نے اسی لیے پائے گئے کا لفظ سوال کیا نا. ٹھیک ہے، اچھا اس وقت جو اڈے دیے تھے سر، تو اس وقت آپ ایک چیز دیکھیں کہ اس وقت چونکہ نہ کوئی افغانستان کا مسئلہ تھا، نہ ایران کا، نہ انڈیا کا، نہ کچھ کا. اس وقت تو رشیا سیکنڈ، رشیا کے ہاں جی صاحب مطلب بائی پولر تھی نا دنیا، امریکہ اور ادھر رشیا، سوویت یونین. ٹھیک ہے جی. تو سر پشاور میں اڈا دیا تھا، تو یہاں سے U2 امریکہ کا جہاز اڑتا تھا تو رشیا کے اوپر جاتا تھا جاسوسی کے لیے. اچھا جاسوسی کے لیے جاتا تھا. تو سر اس وقت جو رشین پریزیڈنٹ تھے نا، انہوں نے پشاور کے اوپر سرخ دائرہ لگایا تھا، اور یہ میڈیا کے اندر آ گیا تھا. تو ایک دم پوری دنیا کے اندر جو سب کھلبلی مچ گئی تھی کہ وہ یہ کوئی تھرڈ ورلڈ وار جو ہے نا وہ شروع نہ ہو جائے، کیونکہ ظاہر ہے پاکستان آئے گا، ادھر انڈیا، ادھر ایران، ادھر، تو وہ ایک کھلبلی مچ گئی تھی. لیکن اس کے اندر میں ایک اور آپ کو دلچسپ سر رشین دیکھیں نا، رشین اس وقت پر ناراض تھے نا کہ پاکستان استعمال ہوا امریکیوں کے ہاتھوں. ہاں لیکن میں ایک اور آپ کو اس میں دلچسپ بات بتاؤں. رشین پریزیڈنٹ نے کہا، کیونکہ امریکہ کا یہ دعویٰ تھا کہ U2 بڑی بلندی کے اوپر پرواز کرتا ہے. اب آپ نے چونکہ اچانک ایک دم کہا کہ جو بیان کروں مجھے اب یاد نہیں آ رہا، ورنہ میں آپ کو اس کی بلندی بھی بتا دیتا. تو امریکہ کا یہ کلیم تھا کہ اسے تباہ کوئی نہیں کر سکتا. رشیا کے اوپر سے، اس کی فضاؤں کے اوپر سے ہو کے آتا تھا اور جاسوسی کرتا تھا. تو انہوں نے کہا، تو امریکہ نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے جی اگر آپ کر سکتے ہیں کریں. تو سر رشین پریزیڈنٹ نے جو اس وقت اس کے جو مقصد اسپیس سائنٹسٹ تھے نا، انہیں بلایا اور انہوں نے کہا کہ جی میں تباہی چاہتا ہوں. سر صرف اونلی اینڈ اونلی میرے حال میں 40 دن کے بعد سر انہوں نے راکٹ بنایا تھا، اور اس بلندی پہ جا کے U2 کو تباہ کر دیا تھا. اللہ پڑا پیا اتنا U2 ٹھیک ہے بالکل استعمال ہوا. اس کے بعد افغانستان کے اندر جب استعمال ہوا، جی بالکل ضیاء الحق کے دور میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ کس طرح مشرف کے وقت جب سارا ہوا. ٹھیک ہے، اب لیکن سر صورتحال جو ہے نا چوہی صاحب وہ مختلف ہے. ٹھیک ہے، رشیا کے خلاف جب استعمال ہوا ہے تو اس وقت ایک چیز یاد رکھیں، اس وقت رشین کی قیادت تھی سوویت یونین کی کمیونسٹ، چائنا سے چیئرمین ماؤ اور سوشلسٹ، دونوں میں اختلاف تھا. چائنا کمپیریٹیولی پاکستان کے نزدیک تھا، اور پھر یحییٰ خان کے دور کے اندر چائنا نے ہی پاکستان نے امریکہ اور چائنا ریلیشن چلایا. جو تھے ہنری کسنجر وہ پاکستان آئے تھے، اور ان کی طبیعت ناساز ہو کے وہ مری میں ٹھہرے تھے، لیکن وہ طبیعت ناساز نہیں ہوئی تھی، وہاں سے چائنا چلے گئے سارے تھے. ٹھیک ہے، اب کیا ہوا ہے کہ افغانستان کوئی اتنا ایسا ملک نہیں تھا کہ جس کے جو جناب پاکستان کو جس سے کوئی تھریٹ ہوتا. لیکن اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان نے کتنی بڑی قیمت ادا کی ہے دہشت گردی کی صورت. جی بالکل ٹھیک ہے، اور اب بھی وہ ناسور ختم نہیں ہوا. ٹھیک ہے، لیکن اس کے بدلے آپ ایران کو دیکھیں تو وہ ایک سٹیبل ملک ہے. جو صاحب سیکنڈلی میں آپ کو بتاؤں کہ ایران کی حمایت میں اگر آپ پاکستان اس کی مخالفت میں جا کے امریکہ کے لیے یوز ہوگا تو سر پھر ایک چیز بتائیں کہ ابھی 1 مہینہ نہیں ہوا کہ پاکستان نے بمشکل 1 مہینہ ہوا ہے
پاکستان نے انڈیا سے جو فتح حاصل کی ہے وہ چائنیز ٹیکنالوجی کی مدد سے جی بالکل، اور چائنا کا اور رشیا کا جو انتہائی سالڈ سٹینڈ ہے ریگارڈنگ ایران اسرائیل وار اگینسٹ امریکہ، سب کو پتہ ہے جی ٹھیک ہے. چائنا نے کہا پایا نا اگر امریکہ نہ بھی رہے دنیا تو کوئی گل نہیں، دنیا اس کو بغیر بھی چلے بغیر بھی چل. رشیا نے کہا کہ اگر امریکہ ڈائریکٹ انوالو ہوتا ہے جنگ کے اندر تو اس کے بڑے بھیانک جو ہے نا نتائج نکلیں گے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پاکستان استعمال ہوتا ہے تو سر چائنا کی دشمنی، رشیا کی دشمنی، انڈیا آلریڈی دشمن، افغانستان کا بارڈر آلریڈی غیر محفوظ، ایران کا غیر محفوظ ہو جائے گا، تو سر پاکستان کے حصے میں آئے گا کیا؟ پاکستان چاروں طرف سے. اور امریکہ کی تو یہ ہسٹری رہی ہے کہ اس نے جب مطلب نکالا انہوں نے کہا چل بھائی تو کون تو میں کون. ٹھیک ہے، تو یہ میرا اپنا یہ خیال ہے. ٹھیک ہے، مقتدر اشرافیہ جو ہماری جو ہے وہ فیصلہ کر سکتی ہے، لیکن اس وقت انڈین فتح کے بعد امریکہ اور چائنا بہت زیادہ جدید ٹیکنالوجی پاکستان کو دے رہا ہے. امریکہ اس سے زیادہ پاکستان کو کچھ نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے، امریکہ کیا کرے گا؟ ورلڈ بینک کے ذریعے یہی کر سکتے ہیں نا جی. لیکن سر وہ پاکستان کے لیے انتہائی نقصان دہ پوزیشن ہوگی، کیونکہ پاکستان چاروں طرف سے پھر دشمنوں میں، یا اگر آپ چائنا کو کہہ کے دشمن نہ صحیح، کیونکہ ایران تو پھر آپ کا دشمن ہو جائے گا نا جب آپ اس کے خلاف اڈے دیں گے یا جو کچھ بھی. تو سر چائنا اگر دشمن نہ صحیح لیکن وہ پھر دوست بھی نہیں رہے گا. تو پاکستان اپنی ساری سرحدیں جو ہے نا وہ بارڈرز کو غیر محفوظ کر لے گا اگر وہ امریکہ کے لیے اب بھی استعمال ہوتا ہے تو، اور پھر وہ سبق بھی نہیں سیکھے گا اب ماضی سے. جی دوستوں اور ساتھیوں، آپ نے ذوالفقار علی شاہ کا تجزیہ سنا اور ماضی کے چند واقعات بھی آپ کے گوش گزار کیے، اور ان کی بڑی مدلل رائے ہے کہ پاکستان کسی صورت اس طرح کا کردار دوبارہ ادا نہیں کرے گا، کیونکہ پاکستان کو اللہ نے جو عزت اور فتح دی ہے، پاکستان جو ہے وہ اس کو لے کر آگے بڑھے گا. اور جو تصویر کا رخ ذوالفقار علی شاہ صاحب نے پیش کیا ہے کہ وہ زیادہ بر وقت ہے اور زیادہ بہتر ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایران اور اسرائیل جنگ رکوانے میں انتہائی اہم کردار ادا کر سکتا ہے. آج تک کے لیے اتنا. آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے؟ ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. اللہ نگہبان.